السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ماہ محرم کا آغاز ہے اور یہ مہینہ شہادت حسین کے اعتبار سے خصوصی طور پہ جانا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں ہم بات کرتے ہیں بنیاد سے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی کے ایام ختم ہونے والے ہیں، تو انہوں نے جو اس سے پہلے جنگیں ہوئی، جو مسلمانوں کو خون ریزی ہوئی، جو قتل و غارت ہوئی، اس کے پیش نظر انہوں نے یزید کی بیعت لینا شروع کی۔ یہاں لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، جی حضرت امیر معاویہ نے بڑی زبردستی بیعت لے لی، وہ کر لیا، یوں کر لیا، جوں کر لیا، حالانکہ حقیقت حال بالکل اس کے الٹ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یزید کے نام کی بیعت لینا شروع کی امت مسلمہ سے، تو کل جو اکابرین صحابہ اکرام تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، جو نامی گرامی لوگ اس وقت موجود تھے، ان میں سے صرف 4 شخصیات نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اگر یہ معاملہ اتنا ہی خراب تھا، اگر یہ چیز ایسے ہی تھی جیسے لوگ آج بیان کرتے ہیں، میرا مقصد کوئی یزید کا دفاع کرنا نہیں ہے، مقصد میرا ہے صرف صحابہ اکرام کی نموز کا دفاع کرنا، کہ وہ اتنے گرے پٹے نہیں تھے کہ ایک چیز بالکل ہی دین کے خلاف ہے، بالکل ہی لا دینیت ہے، تو وہ اس کے آگے سرنگوں ہو جائے، ایسا نہیں تھا۔ نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، خامیاں تھی، خرابیاں تھی، مگر اس طرح کی نہیں تھی جو بیان کی جاتی ہیں۔ 4 صحابہ اکرام تھے جنہوں نے انکار کیا۔ پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تیسرے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور چوتھے صحابی تھے حضرت حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ ان 4 کا معاملہ کیا تھا وہ بھی ایک نظر دیکھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انتقال کر گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو انہوں نے بیعت کر لی یزید کی، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت میں 2 شخصیات کی بیعت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے بیعت نہیں کی، باقی پیچھے رہ گئے 2 احباب۔ اب اگر یہ سارا کیا درا یزید کا ہے، اور محبان اہل بیت جو خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم سید ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے تھے، خطوط لکھنے والے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، مان لی ان کی بات کو ہم بڑا کرتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، تو پھر انہوں نے جو علاقہ، جس علاقے میں محبان اہل بیت تھے، حضرت امیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت کے لیے جان دینے والے تھے، پھر یزید نے اسی علاقے میں جا کے حضرت حسین کو کیوں شہید کیا؟ مدینے میں کنٹرول تھا، گورنر اس کا تھا، مکے میں تھا، پھر مکے سے لے کے کوفے کا فاصلہ کتنا ہے، اس دوران یزید نے کیوں نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا؟ قصوروار وہ بھی ہے جس کی حکومت تھی، جس کی فوج تھی، اور اس سے بڑھ کے جرمدار وہ بھی ہیں جنہوں نے بلایا تھا۔ تو اس لیے اپنا جرم چھپانے کے لیے ان عظیم شخصیات، ان عظیم لوگ، وہ جو کائنات کے امام کہلوانے کے حقدار تھے، ان لوگوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، ان پر شب و ستم کیا جاتا ہے، یہ انتہائی ظلم و زیادتی کی بات ہے۔ صحابہ اکرام، ان کا میں نے بتا دیا 4 لوگوں نے صرف بیعت نہیں کی تھی، باقی سب نے بیعت کر لی تھی۔ 4 میں سے بھی ایک کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انتقال ہو گیا، اور دوسروں نے بیعت کر لی، اور تیسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خلافت کا اعلان کیا،
وہ خود خلافت کے لیے کھڑے ہوئے، ان کے دل میں یہ بات تھی، اس لیے انہوں نے یزید کی بات نہیں کی۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیعت نہیں کی، مدینے سے مکے چلے گئے، مکہ سے کوفہ چلے گئے۔ یہاں ان کے وفادار تھے، یہاں ان پر جانے دینے والے تھے، اس لیے وہ محفوظ رہے۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ محفوظ رہے۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کی ازواج مطہرات تھیں، اس لیے محفوظ رہے۔ جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے جدا ہوئے، ظالموں کو موقع ملا اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔